درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرت سمیہ ام عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ سمیہ بن حیات رضی اللہ عنہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، جن کا قصہ پہلے باب کے 7ویں نمبر پر گزر چکا ہے۔ یہ بھی اپنے لڑکے حضرت عمار رضی اللہ عنہ اور اپنے خامن حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی طرح اسلام کی خاطر قسم قسم کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتی تھیں، مگر اسلام کی سچی محبت جو دل میں گھر کر چکی تھی اس میں ذرا بھی فرق نہ آتا تھا۔ ان کو گرمی کے سخت وقت دھوپ میں کنکروں پر ڈالا جاتا تھا اور لوہے کی زیرہ پہنا کر دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تھا تاکہ دھوپ سے لوہا تپنے لگے اور اس کی گرمی سے تکلیف میں زیادتی ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر کو گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کا وعدہ فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کھڑی تھی کہ ابو جہل کا ادھر کو گزر ہوا، برا بلا کہا اور غصے میں برچھا شرمگاہ پر مارا، جس کے زخم سے انتقال فرما گئی۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلی شہادت انہی کی ہوئی۔ فائدے میں شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں کہ عورتوں کا اس قدر صبر، ہمت اور استقلال قابل رشک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آدمی کے دل میں کوئی چیز گھر کر جاتی ہے تو اس کو ہر بات ساحل ہو جاتی ہے۔ اب بھی عشق کی پیسوں قصے اس قسم کے سننے میں آتے ہیں۔ آپ بھی عشق کے 20 قصے اس قسم کے سننے میں آتے ہیں کہ جان دے دی، مگر یہی جان دینا اللہ کے راستے میں ہو، دین کی خاطر ہو تو دوسری زندگی میں جو مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے سر خروئی کا سبب ہے، اور اگر کسی دنیاوی غرض سے ہو تو دنیا تو گئی تھی ہی، آخر بھی برباد ہوئی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ اکثر کتب میں یہ روایت واو کے ساتھ ہے، جس کا ترجمہ لکھا گیا اس صورت میں فضیلت اس شخص کے لیے ہے جو کلام پاک سیکھے اور اس کے بعد دوسروں کو سکھائے، لیکن بعض کتب میں یہ روایت آؤ کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ اس صورت میں بہتری اور فضیلت عام ہوگی کہ خود سیکھیں یا دوسروں کو سکھائیں، دونوں کے لیے مستقل خیر و بہتری ہے۔ کلام پاک کیونکہ اصل دین ہے، اس کی بقا اشاعت پر ہی دین کا مدار ہے، اس لیے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے، کسی ترازی کا محتاج نہیں، البتہ اس کے انواع مختلف ہیں۔ کمال اس کا یہ ہے کہ مطلب اور مقاصد سمیت سیکھیں، اور ادنی درجہ اس کا یہ ہے فقط الفاظ سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد حدیث مذکور کی تاکید کرتا ہے کہ جو سعید بن سلیم رحمۃ اللہ سے مرسلہ منقول ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو حاصل کر لے اور پھر کسی دوسرے شخص کو جو کوئی اور چیز عطا کیا گیا ہو اپنے سے افضل سمجھے تو اس نے حق تعالی شانوں کے اس انعام کی جو اپنے کلام پاک کی وجہ سے اس پر فرمایا ہے تاکیر کی ہے، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جب کلام الہی سب کلاموں سے افضل ہے، جیسا کہ مستقل احادیث میں آنے والا ہے، تو اس کا پڑھنا پڑھانا یقیناً سب چیزوں سے افضل ہونا ہی چاہیے۔
ایک دوسری حدیث سے مولا علی قاری رحمۃ اللہ سے نقل کیا گیا کہ جس شخص نے کلام پاک کو حاصل کر لیا اس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں جمع کر لیا۔ حضرت ساحل تسری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانوں سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے کلام پاک کی محبت قلوب میں ہو۔ شرع احیاء میں ان لوگوں کی فرصت میں جو قیامت کے ہون لاکھ دن میں عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے، ان لوگوں کو بھی شمار کیا ہے جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، نیز ان لوگوں کو بھی شمار کیا جو بچپن میں قرآن شریف سیکھتے ہیں اور بڑے ہو کر اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما انت اهل فصل على محمد كما انت اهل وفل بنا ما انت اهل انك اهل التقوى واهل المغفرة سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔